امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مشرق وسطی میں ایران کی پراکسیز گروپ کی حمایت کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کو ضروری کہا، کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو معاہدے کی کھلی خلاف ورزی سے جوڑا۔ بحرین میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت پر ہماری نظر ہے۔ ہرمز سے اگر جہازوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی تو یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ بھی واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی، امریکہ اس کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ عمان نے بھی کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں ٹول لینے کے حق میں نہیں۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی ڈیل خلیجی اتحادیوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گی۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک سے ایران کی تعمیر نو کے فنڈ سے متعلق بات نہیں ہوئی۔ لبنان میں ہماری پہلی ترجیح پرامن مستقبل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سیکرٹری جنرل نیٹو سے ملاقات میں یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار، کہا نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں مدد نہ کر کے مایوس کیا، ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی سے مایوس ہوں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کی ٹرمپ کو منانے کی کوشش، ایران جنگ میں امریکہ فوجی اڈوں کے ذریعے مسلسل مدد کرنے کا کہا۔ صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی، کہا ایران کے خلاف جنگ میں یورپی اتحادی امریکہ کے ساتھ تھے۔ آپریشن ایپک فیری میں اٹلی سے 500 امریکی جنگی جہازوں نے اڑان بھری، رومانیہ نے امریکی افواج کو ہوائی اڈے پر سہولیات دیں۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بھی یورپی اپنے جنگی وسائل پہلے سے تعینات کر رہے ہیں۔ ایران کا امریکہ کو جنگ میں مدد فراہم کرنے پر نیٹو ممالک سے وضاحت کا مطالبہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ نیٹو سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے اقوام متحدہ کے خود مختار رکن ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اٹلی اور رومانیہ کا واضح طور پر نام لیا۔ جن نیٹو ممالک نے اس میں حصہ لیا انہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ان ممالک کو عالمی برادری اور اپنی قوم کے سامنے وضاحت کرنی چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کی منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ وینزویلا میں 7.5 شدت کے زلزلے سے شدید تباہی، اموات کی تعداد 167 ہو گئی، 971 زخمی۔ طاقتور زلزلے سے دارالحکومت کاراکس میں کئی عمارتیں گر گئیں، ملبے تلے لوگوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ، ملک میں ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر نے زلزلے کو سانحہ قرار دے دیا، کہا اس وقت حکومت کی ترجیح جانیں بچانا ہے۔ زلزلے سے سب سے زیادہ لاگویرا شہر متاثر، مائیکیٹیا میں مرکزی ایئرپورٹ شدید نقصان کے باعث بند ہو گیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق گزشتہ رات کا زلزلہ سن 1900 کے بعد وینزویلا میں آنے والا سب سے طاقتور زلزلہ تھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، وینزویلا کی حکومت اور عوام سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس مشکل اور کٹھن وقت میں تمام متاثرہ افراد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان کے عوام وینزویلا کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتے ہیں۔ امریکی صدر نے زلزلے میں اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں زلزلے سے ابتدائی رپورٹ اچھی نہیں، بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں، امریکی اداروں کو فوری مدد کی ہدایت۔
حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی کربلا کے میدان میں عظیم قربانی کی آج اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ میں 9 محرم الحرام کے جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن، شبیہ تابوت اور شبیہ ذوالجناح کی زیارات، مرد و خواتین، عزادار اور بچے بڑی تعداد میں شریک، سخت سیکیورٹی انتظامات، پشاور میں ڈرون کیمروں سے جلوس کی نگرانی، جلوسوں کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل، کراچی میں نشتر پارک میں مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوا، جلوس کے شرکاء نے جناح روڈ پر نماز ظہر ادا کی، لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ، اسلام پورہ اور کوئٹہ میں امام بارگاہ ناصر الاعضاء سے برآمد ہوا۔ شہر میں صبح سے ہی موبائل فون سروس معطل، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں 9 محرم کے جلوس، روہڑی میں تاریخی نوڈھالا تعزیہ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں کی شرکت، جلوس کے شرکاء پر پانی کا اسپرے، حیدرآباد، میرپور خاص، سندھ کے دیگر شہروں میں بھی جلوس، ملتان، بہاولپور میں جلوس مقررہ راستوں پر گامزن، رحیم یار خان، منڈی بہاؤالدین میں بھی جلوس اپنے منزل کی جانب رواں دواں، میاں والی میں تاریخی جلوس دریائے سندھ عبور کر کے امام بارگاہ کھڑیاں والا وانڈھا پہنچ گیا، ڈیرہ اسماعیل خان اور ہنگو میں جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن، گلگت میں 9 محرم کا مرکزی جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امام حسین نے ہمیں ظلم، اقتدار کی ہوس اور مفاد پرستی کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا ہے۔ جان قربان کی جا سکتی ہے مگر آزادی، عزت نفس اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تنہا رہا جا سکتا ہے مگر سچ کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہ ہم ظلم کریں، نہ ظلم سہیں اور نہ ہی ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ آج دنیا پاکستان کو امن کے علمبردار کے نام سے جانتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے دن رات کوششیں کیں، خطے میں قیام امن یقینی بنایا۔ لاہور میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب سے گفتگو، نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیس میکر بن گیا ہے، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبگاہ ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ کہا ہماری بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے، خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمان نے آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راستہ فراہم کر دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ راہداری کی کوئی فیس عائد نہیں ہوگی لیکن جہاز رابطہ کاری سے گزریں گے۔ بحرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عمان کی جانب سے آبنائے ہرمز سے محفوظ بحری راہداری کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئیں۔ برنٹ خام تیل $72 فی بیرل، WTI $69 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ UAE معاون $66 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ بلاول بھٹو کی تنقید پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب، کہا بلاول کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں لیکن اپنے نقطۂ نظر پر قائم ہیں۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی نشستوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ سیاستدان کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے جنگ میں قربانی دینے والوں کی توہین کر رہے ہیں۔ JNS کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پارٹی اگر شٹ اپ کال دے گی تو خاموش ہو جائیں گے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے یا نہیں۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کے دوران کشمیر سے متعلق وزیر دفاع کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی بلاول بھٹو کے اسلام آباد اور لاہور میں بلدیاتی انتخابات جلد کروانے کے مطالبے کی حمایت، لیکن لاہور میں کراچی جیسا بلدیاتی نظام نہ لانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہا کراچی کے پچھلے بلدیاتی انتخابات کے سٹائل پر الیکشن کروانے سے انتخابات نہ کروانا بہتر ہوگا۔ لاہور پر کراچی جیسا بلدیاتی نظام نافذ نہ کیا جائے۔
یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں، اسپین میں ہیٹ ویو کے باعث 4 روز میں 200 سے زائد ہلاکتیں، کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ اٹلی میں 24 گھنٹے میں گرمی سے 5 ہلاکتیں رپورٹ۔ فرانس میں بھی ہیٹ ویو سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، 80 سال میں پہلی بار درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ لندن اور ساؤتھ ایسٹ انگلینڈ کے لیے شدید گرمی کی ریڈ وارننگ میں کل تک توسیع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لندن میں درجہ حرارت 30 اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ گرمی کے باعث اسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ رائل کالج آف فزیشنز کا کہنا ہے کہ گرمی اسپتالوں کی مشینوں اور آلات کو بھی خراب کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا روہڑی کے قریبی جلوس کے روٹ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ روہڑی جلوس میں دم گھٹنے سے 4 عزادار شہید ہوئے، 14 عزادار معمولی زخمی ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کچے کے علاقے میں حکومتی ریٹ 100% ہے، جب تک کچے میں جرائم پیشہ افراد ہیں آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کے ہمراہ فیصل آباد ڈویژن کے دورے، عاشورہ کی مجالس، جلوس اور ان کے روٹس کا جائزہ لیا۔ کمالیہ میں قدیمی امام بارگاہ کا دورہ کیا، مجلس میں شریک خواتین سے گفتگو کی، انتظامیہ سے سہولیات سے متعلق بات کی۔ عصمت بخاری کو ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈی سی آفس میں سیکیورٹی امور اور عاشورہ انتظامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی نے 17 رکنی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا۔ بورڈ میں فریال ٹالپور، نیر بخاری، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ سمیت دیگر رہنما شامل۔ بورڈ میں پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ سرگودہ میں قتل کی گئی 7 سالہ بچی سے زیادتی کی تصدیق، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بچی کی موت چہرہ کٹنے سے ہوئی، چہرے اور ماتھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بچے کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے 7 نشانات پائے گئے۔ گزشتہ روز مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم کے اہل خانہ نے اس کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل علاقہ نے آبائی قبرستان میں تدفین نہیں ہونے دی۔ لواحقین کا تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ اور فیفا فٹ بال میں آج رات گروپ ای میں 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ رات 1 بجے کوراساؤ اور آئیوری کوسٹ، ایکواڈور اور جرمنی آمنے سامنے ہوں گے۔ صبح 4 بجے گروپ ایف میں تیونس، نیدرلینڈ، جاپان، سویڈن مد مقابل ہوں گے۔ ترکی، امریکہ، پیراگوئے اور آسٹریلیا کے درمیان میچ صبح 7 بجے شروع ہوں گے۔